آپ کو پتہ ہے 2 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا اس ملک میں، تو آپ ٹاپ کے 5% لوگوں میں ہیں جو یہاں پہنچے ہو. یعنی جو بچہ اسکول نہیں جاتا پہلی جماعت میں، کیا وہ یہ کورس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کا بدقسمتی سے کوئی فیوچر نہیں ہے. کیا ہے، وہ مزدور بن جائے گا، الیکٹریشین بن جائے گا، 20 25 30 40 ہزار روپے مہینے کے کما لے گا. لیکن اس گرمی میں آپ مجھے جا کے دکھائیں، باہر آپ مزدوری کر سکتے ہیں، آپ پھل بیچ سکتے ہیں. تو ہم سب خوش قسمت ہیں آج یہاں بیٹھے ہیں. تو اس خوش قسمتی کو نبھانے کے لیے کچھ بنیادی سب سے پہلے اصول ہمیں سیکھنے: امانت، دیانت، صداقت، محنت، پروفیشنلزم. اور ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں پرسوٹ آف ایکسیلنس. ہم بس ایسے ہی اوپر سے کام سیکھا اور کرنا شروع کر دیا، اس کی تہ تک نہیں پہنچتے، خوبصورتی سے نہیں کرتے، بہترین طریقے سے نہیں کرتے. تو آپ کو اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں نے یہ جو کورس کیا ہے، اب مجھ سے اچھا امیزون پہ کوئی بزنس کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. آپ استاد بنتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھ سے اچھا استاد نہیں ہوگا کوئی. آپ ڈاکٹر بنیں، آپ یہ فیصلہ کریں مجھ سے اچھا ڈاکٹر. آپ بے شک وہ نہ بنیں، لیکن پرسوٹ تو ہے نا، ایک جستجو تو ہے نا. یہی جستجو خدا کو پسند ہے. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بچوں کو، اس میں آپ کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جن کو دیکھتے ہیں وہ 2 نمبری کرتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ کر. ایک آدمی ہے باہر، یہ اشارے پہ وہ اشارہ توڑ کے چلا جاتا ہے. تو آپ نوجوان ہیں، آپ کہیں یار اس نے توڑا تو میں بھی توڑ لیتا ہوں. یعنی آپ کو رول ماڈلنگ ایسی ملی، لیکن آپ کو خدا نے فہم و فراست بھی تو دی ہے. یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ اس نے توڑا تو میں بھی توڑ لوں. اگر ایک کنواں ہو، ایک شخص اس میں چھلانگ لگا دے، تو کیا آپ چھلانگ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا. کوئی آدمی چھت سے چھلانگ لگا دے تو آپ چھلانگ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. تو یہی زندگی ہے، یہی زندگی کے اصول ہیں. اگر کوئی غلط کرتا ہے تو آپ نے، اس لیے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کسی کو مرڈر کر دیں تو قیامت کے دن خدا پوچھے تو آپ کہیں کہ بھئی اس نے کیا تھا، میں نے بھی کر دیا، تو کیا ہماری بچت ہو جائے گی؟ تو جو میں کچھ سکھا پڑھا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو وہ بیسک چیزیں ہیں. یہی انٹرپرینیورشپ کہ ایک جستجو ہونی چاہیے، ایکسیلنس کی پرسوٹ ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. دن رات محنت کریں، گھر جا کے بھی یہی کام کریں، 24 گھنٹے یہی کام کریں. اگر آپ نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے، اگر آپ نے سموسے کھانے ہیں دوستوں کے ساتھ اور پھر فیس بک پہ ایسے چٹ چیٹ کرنی ہے، پھر آپ عظمت کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے تو پھر زندگی کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوڑ کے زندگی کی خوشیاں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آپ کو ڈوب کے کام کرنا پڑے گا اپنے فن میں. تو جو لوگ کم کما رہے ہیں، مجھے انہوں نے کہا جی کہ کچھ پریشان رہتے ہیں، جی ہماری ارننگز نہیں ہو رہی یا بزنس نہیں ہو رہا. تو اس میں تو پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ محنت کریں گے، یہ ایک آپ نے شاید کتاب پڑھی ہو، الکیمسٹ اس کا نام ہے. اس کا مصنف کہتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کسی شے سے شدید محبت کرتے ہیں تو قدرت کی تمام طاقتیں آپ کی مددگار بن جاتی ہیں اس شے کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی خواہش کرنے کی جستجو کتنی پکی ہے. تو اگر آپ کہیں نہیں جی گھنٹہ کام کیا 2 گھنٹے نہیں کیا، آج شام ہے، رات ہے، موسم بڑا خوبصورت ہے، باہر چلتے ہیں، سیر کرتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. پھر مکمل تندہی، مکمل ایثار اور قربان. اچھا، پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی نیت صرف اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں کہ بھی میں نے سیکھا ہے، اب میں نے کسی اور کو بھی سکھانا ہے، میں نے کسی اور کی بھی مدد کرنی ہے. ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے، تو جو 2 کروڑ بچے ہیں، آپ نیت کریں کہ میں نے بھی ایک بچے کو پڑھانا بھی ہے، یا جو پڑھا لکھا ہے اس کو بھی میں نے یہ سکھانا ہے.
تو پھر دیکھیں آپ کا رزق کئی گنا بڑھ جائے گا. دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، دینے سے ہمیشہ بڑھتا، وہ علم ہو، مشورہ ہو، وہ پیسہ ہو، کچھ بھی ہو. تو آپ نے جو یہ کورس کیا ہے تو اس کو آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ پھر میں نے اس کو اس طریقے سے ریسیپروکیٹ کرنا ہے. ایک تو خود محنت کرنی ہے، بیسٹ بننا ہے، اور پھر میں نے کسی اور ایک کو نہیں، پھر 2 کو، پھر 3 کو. پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ چھوٹی چھوٹی آپ کی فرسٹریشنز ہیں، کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی مایوسی ہو جاتی ہے، تو جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نے تو اللہ کے لوگوں کی مدد کے لیے کرنا ہے، تو پھر اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ تو آپ خدا کو اپنا دوست بنائیں نا. جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو آپ اپنی پریشانیاں اللہ کے ہاتھ میں دے دیں، کسی کی پریشانی اپنے ہاتھ میں لے کے. تو وہ پریشانی اپنے ہاتھ میں لینے کا مطلب یہی ہے کہ ایک نیت کر لیں کہ میں نے ایک اور شخص کو بھی یہ تعلیم دینی. تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے ان بچوں کو ڈھونڈتے ہیں جو یہ خوبیاں رکھتے ہوں محنت کرنے کی، اور پھر ان کے پاس آج پیسے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آج آپ کی فیس دے دیں گے، لیکن ہم سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی آمدنی کا، وہ بھی جب آپ 50,000 سے زیادہ کمانے لگ پڑیں، اس سے کم پہ بالکل نہیں ہم کہتے، پھر آپ 5% اپنی انکم کا، رزق حلال کا کسی اور کو دیں گے. تو اس طرح سے ہم 25,000 بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں. وہ 25,000 پھر خود ہی اور 25,000 کو دیں گے، کیونکہ اگر وہ 5% دینا شروع کر دیں تو سال میں ہی 50-60 ہزار نہیں، لاکھ روپیہ بن جائے گا. تو اس طرح سے یہ نیکی کا سائیکل چلتا ہے. تو جو انٹرپرینور ہوتا ہے نا، وہ دنیا کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے کہ میرے خواب بھی پورے ہوں اور دوسروں کے بھی خواب پورے ہوں. تو میرے خواب تب پورے ہوں گے جب میں محنت کروں گا، سچ بولوں گا، دینے والا بنوں گا، بہترین طریقے سے سیکھوں گا. دیکھیں اس ملک کو اگر ترقی دینی ہے نا تو آپ نے دیکھنی، شکایت نہیں کرنی. مطلب آپ شکایت، آپ اور میں اگر شکایت کریں گے نا تو انتہائی ناشکرے ہوں گے. ہم سب کہتے ہیں جی اس کے پاس اچھا فون ہے، میرے پاس تو اچھا فون نہیں ہے، اس نے آج اچھے کپڑے پہنے، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں اور 90% لوگ باہر دھکے کھا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، شام کو ہم گھر جائیں گے تو پکا ہوا کھانا مل جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو کھانا بھی نہیں ہوگا. یعنی مقابلہ کرنا ہے تو ان سے بھی تو کریں نا کہ ہم کتنے پریویلیجڈ لوگ ہیں. تو اس لیے ہماری شکایت تو بنتی ہی نہیں ہے. تو آپ کو میرے یہی مشورہ ہے کہ ایک تو جو کام کیا ہے اس کو مسلسل محنت سے کریں، پھر نیت کریں کہ میں نے کسی اور کو کرنا ہے، کروا کے دینا ہے، اور خدا کا شکر ادا کریں، اور پھر مسلسل محنت. تو انٹرنیشنل میں نے آپ کو سینیریو بتا دیا ہے کہ $4 بلین سے $100 بلین تک کا سفر بہت بڑا ہے، اور وہ آپ نے ہی طے کرنا ہے. اب یہ ماشاءاللہ اگر 1,00,000-1.5 روپے کماتے ہیں تو آپ بھی کما سکتے ہیں، کیوں نہیں کما سکتے؟ یہ بھی تو آپ بھی جیسے ہیں، یہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں. مطلب آئی کیو جو ہے نا وہ ہم سب کا تقریباً برابر ہے، 110 سے 120 کے درمیان ہی ہے. یہ 140 نہیں ہے، یہ آئنسٹائن نہیں ہے. آئنسٹائن تو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، اور وہ آئنسٹائن ہوتا ہے وہ بھی پیسے نہیں کما سکتا، وہ بھی اس کے اندر بھی کوئی اور ہی طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں. تو ہم سب پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا مقصد ہے، خدا کی رضا تک پہنچنا مقصد ہے. قیامت کے دن اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے شرمندگی سے سر نہیں جھکے، یہ مقصد ہونا چاہیے. جب یہ مقصد ہوگا تو پیسہ خود بخود آ جائے گا. پیسہ از اے بائی پروڈکٹ، اٹ شوڈنٹ بی دی سول آبجیکٹو آف لائف. تو
آپ سیکھیں اور محنت کریں، اوروں کو سکھائیں. ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کریں گے. ہمارا اپنا بھی ایک یونیورسٹی ہے، وہاں ہم یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے، وہاں پر بچے پڑھتے ہیں، ہم ان سے کوئی فیس نہیں لیتے. یہاں پر یونیورسٹیاں کہتی ہیں پہلے 10 لاکھ روپے جمع کرواؤ اور پھر کمرہ جماعت میں جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ، یا 10 لاکھ روپے جب دل ہو دے دینا. تو اس ٹرسٹ پہ، اسی ٹرسٹ پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے بھی کام کریں گے. کچھ ایسے بچے جو ٹریننگ نہیں، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو یہاں سے نکل کے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسک سرمایہ نہیں ہے، یا کسی کے پاس یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے، یا کسی کے پاس انوینٹری خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اس میں ہم چھوٹے قرضے دیتے ہیں، لیکن ہمارے قرضے 1 لاکھ روپے تک ہوتے ہیں. اس سے اگر آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ واپس کر رہے ہیں. ہم آپ کو بھاگتے کیا کہتے ہیں، آپ کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں، بٹ وی ٹرسٹ یو. مجھے تو آپ کی آنکھوں میں روشنی نظر آتی ہے، آپ خوبصورت دل کے مالک ہیں. آپ کا یہاں آنا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کرنے کے ساتھ سے تھوڑی سی ویلیوز بھی آپ ایڈ کر لیں جو ہمارے ملک میں کم ہو رہی ہیں، تو پھر ایک پرفیکٹ کمبینیشن بنتا ہے. یعنی کام کرنے کی شدید خواہش اور ساتھ ویلیوز.